السلام علیکم۔ زندگی ہم تجھے گزاریں گے بائے راحت جبین، ایپیسوڈ نمبر 9۔ نرمین کی آنکھیں لبالب بھر آئیں۔ وہ خود مشکل میں تھا، ان سے دور تھا۔ خود کو رہائی دلانے کے لیے اسے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، مگر اسے اب بھی نرمین اور اس کے گھر والوں کی فکر تھی۔ محبت صرف لب و رخسار کی تعریف کرنے یا محبوب کے تصور میں کھوئے رہنے کا نام نہیں ہے۔ محبت بنا کہے جان لینے کا نام ہے۔ محبت وہ تھپکی ہے جو زمین پر گرے انسان کو پھر سے کھڑا ہونے پر اکسائے۔ نرمین نے اپنے نڈھال وجود کو کھڑا ہوتے دیکھا۔ اسے وہ تھپکی، وہ لمس، وہ سہارا مل گیا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ فاروق کی ہتھیلی میں بے چینی اتر آئی۔ وہ نرمین کے آنسو سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ نرمین نے اپنے گالوں پر ہاتھ پھیرا اور ہنس دی۔ ہمیں تو خوشی میں بھی رونا آتا ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں فاروق۔ میں کچھ لمحے پہلے تک گہری دھن میں تھی، کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، جیسے انسان پاگلوں کی طرح جنگل میں راستہ ڈھونڈے اور راستہ نہ ملے۔ یہ نرمین نے پیسے ہتھیلی پر رکھ کر ہتھیلی فاروق کے سامنے پھیلائی۔ یہ پیسے نہیں، یہ میرا کھویا ہوا راستہ ہے۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھ سے کہتی۔ فاروق کو برا لگا۔ نرمین نے مٹھی بند کر لی اور مسکرائی۔ میں نے تو اس سے بھی نہیں کہا۔ فاروق شرمندہ ہو گیا۔ مراد سے کہنا، نرمین کہتے کہتے رکی۔ میں کون سا ان سے ملنے جا رہا ہوں، کاکے نے دیے تھے۔ فاروق بدمزہ ہوا۔ آئندہ بھی دیتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی کچھ کہہ کر اس کی محبت اور خلوص کا قرض تو نہیں اترے گا۔ نمو، کب سے دروازے پر کھڑی ہو؟ کیا ہوا؟ سمینہ چلی آئی۔ امی، مراد نے پیسے بھجوائے ہیں، نرمین نے خوشی سے کانپتی آواز میں بتایا تو سمینہ کا رواں رواں مراد کے لیے دعا کرنے لگا۔ فاروق کو اپنا آپ بیکار لگا۔ مراد وہاں نہیں تھا، لیکن مراد کا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنی غیر موجودگی کے باوجود سارے منظر پر چھایا ہوا تھا۔ سمینہ کی دعاؤں میں، نرمین کی مسکراہٹ میں، اس کی ہتھیلی اور آنسوؤں میں، ہر طرف مراد ہی مراد تھا۔ فاروق خاموشی سے چلا گیا۔ وہ حسرت میں جلتا وہاں سے آیا تھا اور گلی کا موڑ مڑنے تک ہار گیا۔ یہ پیسے نہیں ہیں، یہ میرا کھویا ہوا راستہ ہے۔ نرمین کی ہتھیلی پوری سڑک پر پھیلی تھی۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھ سے کہتی۔ کونے میں لگے پیپل کے چوڑے پتوں نے شکوہ کیا۔ میں نے تو اس سے بھی نہیں کہا۔ پیپل کی چھاؤں سے نکل کر وہ دھوپ میں آ گیا۔ حقیقت اور سچائی اس کے سامنے عیاں ہو گئی۔ تو محبت یہ ہوتی ہے فاروق؟ اس نے مایوسی سے سر جھکا کر دھوپ میں لشتی سڑک کو دیکھا۔ جو تم نے کی وہ کیا تھی؟ نہیں، محبت نہیں تھی۔ اس کے اندر شدت سے نفی کا جواب آیا۔ وہ ہار گیا تھا۔ مراد کی محبت نے فاروق کے سامنے آئینہ رکھا تو اس نے اپنی ہی شکل دیکھنے سے منہ پھیر لیا تھا۔ لاؤ، میں سودا لاتی ہوں۔ سمینہ نے جلدی سے چادر اوڑھی۔ نہیں، سودا لینے میں خود جاؤں گی۔ نرمین نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو سودا مجھے لینا ہے وہ آپ نہیں لا کر دیں گی۔ نرمین ہنسی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی، جیسے اس نے کچھ ٹھان لیا ہو، کچھ کرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ نرمین نے محلے کی دکان سے جو چیزیں خریدیں، ان میں سے آدھی پر تو سمینہ کو اعتراض تھا۔ اعتراض تو ایک طرف، اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ نرمین کیوں فالتو پیسے لگا رہی تھی؟ اس سے پہلے دکان پر کبھی آنا نہ ہوا تھا۔ چادر میں منہ چھپائے نرمین کو چٹکیاں کاٹتی رہی، مگر نرمین نے اپنی لسٹ بنا رکھی تھی۔ اس کے مطابق ہی ساری چیزیں لیں۔ چاچا، یہ اخبار لے لوں؟ دکان سے نکلتے ہوئے اس نے ایک طرف پڑے پرانے اخبار کے پلندے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تو دکاندار نے اخبار اسے دان کر دیے۔ ہاتھوں میں سودا، بغل میں اخبار دابے، وہ خوشی خوشی گھر واپس آئیں۔ یہ چیزیں کیوں لی ہیں؟ ہمیں ان کی ضرورت نہیں تھی۔ سامان سنبھالتے سمینہ نے دوسرے شاپر کی طرف اشارہ کیا۔ انہیں واقعی اس عیاشی کی ضرورت نہیں تھی۔ بیسن، چنے، چاٹ مسالہ، کالی مرچ، املی، انہی کی تو ضرورت تھی۔ نرمین نے چنے پتیلی میں ڈال کر بھگو دیے۔ چنے پکاؤ گی؟ سمینہ نے الجھ کر پوچھا۔ نہیں، آلو شوربہ بنا لیں۔ اس نے املی بھی بھگو دی۔ یہ تو ہم نے 2 + 2 کرنے ہیں۔ نمو، سمینہ نے اداسی سے بیٹی کو دیکھا۔ تمہارے ابو ریڑھی لے کر نہیں جائیں گے۔ ابو نہیں، میں لے کر جاؤں گی۔ سمینہ کے آلو اٹھاتے ہاتھ رک گئے۔ تعجب سے بیٹی کو دیکھا جیسے وہ مذاق کر رہی ہو، مگر نرمین بہت سنجیدگی سے اپنے کام میں مگن تھی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی تو ابو کی طرح ہو جاؤں گی۔
نرمین نے بچوں کو آواز دے کر ہدایات جاری کیں۔ ریڑھی کو سیدھا کر کے اچھی طرح دھو دو۔ نکہت زدہ بچوں نے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھا۔ نرمین نے 10 روپے والا بسکٹ ایک ایک پیکٹ سب کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ وہ اچھلتے کودتے چلے گئے۔ کونے میں پڑی ریڑھی کو سیدھا کیا اور نل کھول لیا۔ نمو تم نہیں جاؤ گی؟ سمینہ کے اندر کی ماں انگڑائی لے کر جاگی۔ تو آپ چلی جائیں۔ نرمین کے اطمینان نے سمینہ کو لاجواب کر دیا۔ ماں کی خاموشی محسوس کر کے نرمین ان کی طرف مڑی۔ امی، انسان مرنے والا ہو تو مردار بھی جائز ہوتا ہے، لیکن مجھے مردار نہیں کھانا اور نہ اپنے بہن بھائیوں کو کھلانا ہے۔ نمو تم لڑکی ہو، پہلے میں ایک انسان ہوں۔ لوگ نہیں سمجھتے، باتیں کریں گے تو ایسا کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھی ہیں کالونی کی طرف جائیں تو پھولوں والی سڑک کے کنارے عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں۔ سفید چادر تو ہوگی نا آپ کے پاس؟ میں تھپڑ لگاؤں گی۔ سمینہ کو غصہ آ گیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ نرمین کے لہجے میں بغاوت در آئی، جس نے سمینہ کو دل ہی دل میں ہلا دیا۔ اسے لگا وہ نرمین کو روک نہیں پائے گی۔ امی، ہم کب تک لوگوں کی شکلیں دیکھیں گے؟ کب تک امداد کا انتظار کریں گے؟ نرمین پھٹ پڑی۔ زندگی اس طرح نہیں گزرتی۔ اگر گزرتی بھی ہو تو مجھے قبول نہیں۔ اللہ نے مجھے ہاتھ پاؤں، دماغ، سب کچھ دیا ہے، اور منشی نے راستہ روک لیا تو؟ دادا جی نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے، اب نہیں روکے گا، اور اگر اس جیسا کوئی اور سامنے آیا تو خاموش نہیں رہوں گی، اتنا چلاؤں گی کہ ساری دنیا جمع ہو جائے۔ نرمین کے لہجے میں پختہ ارادے کی جھلک در آئی۔ الزام تو تم پر ہی آئے گا۔ سمینہ بے بس ہو گئی۔ الزام منظور ہے، بھیک نہیں۔ نرمین نے اپنے ارادے پر تکمیل کی اسٹیمپ لگا دی۔ بچے ریڑھی پر پانی بہاتے، چھلانگیں لگاتے، چہلیں کر رہے تھے۔ نرمین کمرے میں چلی آئی۔ انور حسین زمین پر بازو کا تکیہ بنائے کروٹ کے بل لیٹا تھا۔ اس کی داڑھی اور سر کے بال بڑھ گئے تھے۔ نرمین اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ہاتھ میں پکڑا بسکٹ کا پیکٹ کھولا۔ پیکٹ کی آواز پر انور حسین نے مندی مندی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نرمین نے بسکٹ توڑ کر باپ کے منہ میں ڈال دیا۔ انور حسین اٹھ کر بیٹھ گیا اور بسکٹ چبانے لگا۔ ابو جی، آپ نے تو ہمت ہار دی ہے، لیکن میں نہیں ہاروں گی۔ آپ سے وعدہ کرتی ہوں، آپ کا علاج کرواؤں گی، آپ بالکل پہلے جیسے ہو جاؤ گے، انشاءاللہ۔ انور حسین نے پیکٹ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور خود کھانے لگا۔ نرمین گہری سانس لے کر کھڑی ہو گئی۔ امی سالن بنا رہی ہیں، میں روٹی لے کر آتی ہوں۔ ریڑھی پر رکھے پکوڑے، آلو کی بیسن والی ٹکیاں، آلو چنے کی چاٹ کپڑے سے ڈھکی تھی، چاٹ مسالہ، املی کی چٹنی، اخبار کے پھاڑے، چوکور ٹکڑے۔ اس نے دوپٹہ اپنے وجود کے گرد لپیٹا اور ریڑھی باہر نکال لی۔ سمینہ نے بھاگ کر دروازے کا پٹ پکڑ لیا۔ وہ دوراہے پر کھڑی ماں تھی، جس کے سینے میں ہزاروں خدشے دہکتے تھے۔ وہ بیٹی کو روک لینا چاہتی تھی، پھر اندر کی عورت تھی جو دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، جانے دے، نرمین راستہ بنا لے گی، اس پر اعتبار کر۔ امی، دیر ہو رہی ہے، مجھے چھٹی سے پہلے وہاں پہنچنا ہے، نرمین نے جھنجھلا کر کہا تو سمینہ نے دعا پڑھ کر اس پر پھونکی اور ہاتھ ہٹا لیا۔ نرمین نے ریڑھی نکال لی۔ ساتھ والے گھر کا دروازہ کھول کر افشاں نے کلفی والے کی تلاش میں باہر جھانکا اور بھونچکی رہ گئی۔ پھر خیال آنے پر جوش سے پوچھا، نمو، چاچا جی کام پر جا رہے ہیں؟ نہیں، نمو کام پر جا رہی ہے۔ افشاں کا منہ کھل گیا۔ جب بھی افشاں کے بھائی کا موبائل ہاتھ لگتا تھا، نرمین فلم، ڈرامہ، گانا دیکھنے کی بجائے ایسی عورتوں کی ویڈیوز نکال کر دیکھتی تھی جنہوں نے کم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اپنے پیروں پر کھڑے ہونا قبول کیا تھا۔ تو پھر جا، مگر بوہنی کروا کے بھیجوں گی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا 50 کا نوٹ ریڑھی پر رکھ دیا، پھر دونوں کھلکھلا کر ہنسیں۔ سمینہ نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور مرے مرے قدموں سے اندر چلی آئی، جہاں انور حسین خاموشی سے اپنا پیر کھجا رہا تھا۔ کچھ نہیں کر سکتے تھے تو بیٹی کے ساتھ ہی چلے جاتے۔ اس کی تو شادی ہو گئی ہے، انور حسین نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کاش ہو جاتی۔ سمینہ نے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ تو آج سکون سے اپنے گھر بیٹھی ہوتی، یوں گلیوں میں پکوڑے اور ٹکیاں نہ بیچ رہی ہوتی۔ سر پر پگھلتا سورج تھا اور پیروں میں تپتی کولتاڑ کی سڑک۔ وہ کالونی کے دو اطراف پھولوں سے گھری سڑک پر پہنچ گئی۔ وہیں کنارے پر کپڑا بچھائے، سفید چادر اوڑھے، آدھا منہ ڈھکے، مظلومیت کی تصویر بنی عورت سکر دوپہر میں پگھلی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو نرمین کا دل چاہا وہ بھی یہیں بیٹھ جائے،
پکوڑوں اور ٹکیوں سے تو زیادہ ہی کما لے گی۔ مگر دور بجتی اسکول کی چھٹی کی گھنٹی نے اسے کمند ڈال کر کھینچ لیا۔ نرمین نے ریڑھی وہیں کھڑی کی جہاں انور حسین کھڑی کرتا تھا۔ چھٹی کے بعد بچے سیل رواں کی طرح گیٹ سے بہتے چلے آئے۔ نرمین کو یہ دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی کہ کس کی آنکھوں میں اس کے لیے حیرت تھی یا ناگواری۔ بچوں نے اسے گھیر لیا۔ اس نے باپ کے ساتھ مل کر بہت دفعہ یہ گاہکی نبھائی تھی۔ اس کے ہاتھ صورت سے 10-20 کے نوٹ سمیٹنے اور پکوڑے ٹکیاں بانٹنے میں لگ گئے۔ یوں گھنٹے کے اندر اندر سارا سودا بک گیا۔ اس نے پسینہ صاف کر کے ایک بچا ہوا پکوڑا منہ میں ڈالا اور ہنس پڑی۔ پست حوصلے والے تیرا ساتھ کیا دیں گے، زندگی ادھر آجا ہم تجھے گزاریں گے۔ واپسی کا سفر ہلکا پھلکا رواں اور سبک تھا۔ وہ عین اس عورت کے سامنے رکی، اپنی چھوٹی سی صندوقچی میں سے 10 روپے نکال کر اس عورت کی طرف بڑھائے۔ اس عورت نے اپنی ہتھیلی پھیلائی، آدھا ڈھکا منہ، کمان سی بھویں، 3 کریمیں مکس کر کے لشکائی جلد۔ نرمین نے گھن کھا کر نوٹ چھوڑا، اس عورت کی ہتھیلی پر گرا اور نرمین کا دل سجدہ ریز ہو گیا۔ اس کے رب نے اسے دینے والا ہاتھ بنایا تھا، لینے والا نہیں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ سمینہ جلے پیر کی بلی کی طرح صحن میں چکرا رہی تھی۔ میں طلحہ اور حذیفہ کو ہی ساتھ بھیج دیتی۔ طلحہ اور حذیفہ کے ہاتھ میں کوئلہ آ گیا تھا۔ وہ بڑے انہماک سے دیوار پر نقش و نگار بنا رہے تھے۔ اکیلی لڑکی کو بھیج دیا۔ وہ کمرے کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ انور حسین منہ کھولے سو رہا تھا۔ اس کی ضروریات بہت محدود ہو گئی تھیں۔ آلو شوربے میں 2 روٹی ڈبو کر کھانے کے بعد سونا ہی سب سے بڑی حاجت تھی۔ وہ مایوس ہو کر واپس پلٹی اور دروازے میں جا کھڑی ہوئی۔ فروخت نظر آ جائے تو اسی کو بھیج کر پتہ کرواؤں۔ دور دور تک خاموش گلی، گھروں کے سامنے نیم اور پیپل کے درختوں میں دم سادے سرد ہوا، اور دور باغوں سے کوئل کی کوک بھری دوپہر میں ساون مانگتی تھی۔ ہائے ساون! شادی کے ابتدائی دنوں میں کوئل کی کوک، بارش کی خوشبو اور کھلے گلابوں کی مہک گھلی ملی تھی۔ وہ اسی طرح دروازے میں کھڑی انور حسین کا انتظار کیا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ دکان سے واپسی پر اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا، کبھی سموسے، کبھی جلیبیاں اور کبھی گجرے۔ اس کی سائیکل کی ٹن ٹن جو گلی کے کونے سے شروع ہو کر گھر کے دروازے پر بند ہوتی، اس کوئل کی کوک سے کہیں زیادہ دل فریب تھی۔ آہ! ساون بھی بوڑھا ہو گیا۔ سمینہ نے دھندلی آنکھیں صاف کیں۔ پاگل! کبھی ساون بھی بوڑھا ہوتا ہے؟ ایک بارش بھرے دن میں وہ خالی ہاتھ گھر آیا تو سمینہ ناراض ہو گئی۔ نرمین کے بعد سمرین اور فضا پیدا ہو گئی تھیں۔ سمینہ کے پاس اب وقت کہاں ہوتا کہ دروازے میں کھڑی ہو کر انور حسین کا انتظار کرے، اور انور حسین کی سائیکل ٹنٹناتی تو سمینہ سے پہلے وہ تینوں بھاگ کر شاپڑ قابو میں کر لیتی۔ ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، ورنہ تو اب بھی کوئی سمینہ کسی نہ کسی دروازے میں کھڑی اپنے انور حسین کا انتظار کرتی ساون کے گیت گاتی ہوگی۔ کاش مجھے پھر سے گلی کے موڑ پر تمہاری سائیکل کی آواز سنائی دے۔ مگر گلی خاموش تھی اور کوئل کی کوک ساون کی راہ دیکھتی تھی۔ پھر گلی کے نکڑ پر ریڑھی کی پہلی جھلک دکھائی دی، اور نرمین جس کے قدموں سے تھکن نہیں، جوش لپٹا تھا۔ سالانہ امتحان پاس کرنے کی خوشی اس کے چہرے پر تمتما رہی تھی، دوسرے نکڑ سے فروخت نمودار ہوا اور بھونچکا رہ گیا۔ دوپٹے کی بکل مارے، پسینہ زدہ گندمی چہرہ، یہ نرمین ہے؟ فروخت کو اپنی بصارت پر شبہ ہوا۔ پھر اس نے خود کو دیکھا، سیاہ پینٹ پر سفید براک شرٹ، چمکتے جوتے، ہاتھ میں کتابیں۔ اس نے پھر سے نرمین کو دیکھا۔ وہ اسے کتنی پیاری، کتنی اچھوتی سی لگتی تھی، اور اب وہ اتنی عام، اتنی معمولی لگ رہی تھی کہ شاید وہ ایسی کسی لڑکی کو دیکھنا بھی پسند نہ کرتا۔ آن واحد میں فروخت نے خود کو بلند ہوتا محسوس کیا۔ نرمین کی شخصیت کا سحر اڑن چھو ہوا، وہ شہزادی سے مینڈکی بن گئی۔ میں اس سے محبت کرتا تھا؟ فروخت کو اپنے ہی اوپر حیرت ہوئی۔ نرمین نے بھاگ کر اماں کو چبھی ڈالی۔ اب وہ اپنی کمائی کا ڈبہ ماں کو دکھا رہی تھی۔ میں نے اس ریڑھی والی نرمین سے محبت کی تھی۔ فروخت کو خود پر حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ آنے لگا۔ اس کا ایک خاندان تھا، حیثیت تھی۔ اس کا باپ سرکاری ملازم تھا، حیثیت اوقات میں کہیں بڑھ کر، ہزاروں میں تنخواہ لیتا تھا، اور اس ڈبے میں کیا ہوتا؟ 10 10، زیادہ سے زیادہ 50 والے نوٹ؟
محبت کا جنوں لمحوں میں ٹوٹا، حیثیت اوقات نمایاں ہوئی، غرور کی پٹی آنکھوں پر بندھی تو یہ لمبی ترنگی گندمی رنگت والی لڑکی بھوک سے جس کے گالوں کی ہڈیاں نمایاں ہو رہی تھیں اسے اتنی بے کشش اور معمولی لگی کہ جب نرمین کی نظر فروخ پر گئی اور اس نے جوش میں اسے پکارا تو وہ میں جلدی میں ہوں کہہ کر تیزی سے گلی عبور کر گیا۔ نرمین نے بہت حیرت سے اسے جاتے دیکھا مگر زیادہ محسوس نہیں کیا۔ آج اس کی کامیابی کا دن تھا۔ وہ ماں کو تفصیل بتاتی اندر چلی گئی۔ ہتھاں وچ گجرا ڈھولنا وے تیرے نادا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا اور آئینے میں سریا کا عکس تھڑک رہا تھا۔ بشیر مسکرا کر پلٹا اور اس کی کلائی پکڑ لی۔ گجرا مرجھایا تھا اور اس کی باسی خوشبو گزری رات کی ان کہی کہانیاں سنا رہی تھی۔ بس کر، نرگس ہی بنتی جا رہی ہے۔ کیا کروں؟ ان چند دنوں میں تم نے مجھے اتنی خوشیاں دی ہیں کہ سنبھالی نہیں جا رہی۔ وہ محبت کے نشے میں مدہوش تھی۔ بشیر نے اسے خوب گھمایا پھرایا اور کھلایا تھا۔ پورا گھر سریا کی دسترس میں تھا۔ سکینہ کا میک اپ، اس کے نئے کپڑے جو سکینہ کے جانے کے بعد درجن دے کر گئی تھی، سکینہ جا چکی تھی اور سریا کو لگتا تھا اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ دوپہر کو بھنڈی گوشت بنا لینا۔ بشیر نے دھاگا توڑ ڈالا۔ پتیاں ان کے قدموں میں بکھر گئیں۔ جا کہاں رہے ہو؟ تمہارے چونچلے پورے کرنے کے لیے کمائی بھی تو کرنی پڑے گی۔ اس نے دوسری کلائی کھینچی۔ ہائے اللہ، یہ تو میرے پاس رہنے دے۔ میں نے زندگی میں کبھی باسی چیز پسند نہیں کی۔ اس نے دھاگا انگلی میں لپیٹا اور کھینچ ڈالا۔ سریا کے لبوں سے سسکاری نکلی تو کان کے پاس جھک کر جملہ مکمل کر گیا۔ سوائے تمہارے۔ سریا ششدر سی رہ گئی۔ دوپہر میں کھانے کے لیے آؤں گا، دروازہ بند کر لینا۔ اس نے یہ کیوں کہا؟ سریا نے مڑ کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ بشیر نے محلے کے پارلر سے اس کا فیشل کروایا تھا۔ پہلے دن تو کوئی خاص فرق نہ لگا مگر دوسرے دن چہرہ تر و تازہ اور جلد ملائم ہو گئی تھی۔ خوشبودار شیمپو سے دھلے بال کندھے پر بکھرے تھے، چہرے پر چھائی نحوست اور پکا پن جس سے خود اسے بھی ڈر لگنے لگا۔ وہ کیفیت اب معدوم ہو گئی تھی۔ آئینے میں ایک پیاری سی گھریلو شادی شدہ عورت کھڑی تھی۔ ایک جائز تعلق نے اسے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ اسے خود پر پیار آ گیا۔ کوئی بات نہیں، میٹھے بادام کھاتے کھاتے کڑوا بادام بھی منہ میں آ ہی جاتا ہے۔ سریا نے خود کو تسلی دیتے ہوئے بشیر کی بات کو کڑوے بادام کی طرح تھوک دیا۔ سکینہ، سکینہ۔ دروازہ کھلا تھا۔ ہمسائی تجسس میں دندناتی ہوئی صحن میں چلی آئی۔ حالانکہ پتہ چل گیا تھا گھر میں کیا چل رہا ہے۔ سریا تیزی سے باہر نکلی۔ سکینہ اب یہاں نہیں رہتی۔ کہاں گئی؟ ساجدہ نے سر تا پا سریا کو دیکھا۔ اس نے وہی سوٹ پہن رکھا تھا جو ساجدہ اور سکینہ ساتھ خرید کر لائی تھی۔ بشیر نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ سریا نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے بریکنگ نیوز سنائی جس کی ساجدہ کو پہلے سے خبر تھی۔ مگر کیوں؟ وہ تو سکینہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی مرضی کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ دن کو رات کہتی تو مان لیتا۔ لیلا مجنوں کی جوڑی تھی۔ شام کو ہاتھ ڈال کر واک کرنے نکلتے تھے۔ ساجدہ سریا کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر مزید چٹکارے لینے لگی۔ پیار تو وہ مجھ سے کرتا تھا، اس کمبخت نے تو بشیر کو پھنسایا تھا۔ سریا پھٹ پڑی۔ تم کون ہو؟ ساجدہ نے مصنوعی تعجب سے پوچھا۔ میں تو سمجھی بشیر کی بہن آئی ہے۔ بہن ہوگی سکینہ، بیوی ہوں بشیر کی، اس کا پہلا پیار ہوں۔ ہائے اللہ، اب سکینہ کا کیا ہوگا؟ طلاق دے گا اور کیا ہوگا؟ سریا تڑک کر بولی۔ پر بچے کا کیا ہوگا؟ اس بات کی توقع تو ساجدہ کو خود بھی نہیں تھی۔ وہی پالے گی جس کا بچہ ہے۔ بشیر سے کہوں گی طلاق میں بچہ بھی لکھ دے، وہ مان جائے گا۔ بشیر اب وہی کرے گا جو سریا کہے گی۔ سریا نے فخر سے سینے پر ہاتھ مارا۔ جا کر بتا دینا اپنی سکینہ کو، بشیر کو بھول کر اپنے لیے کوئی اور ڈھونڈ لے، کیونکہ سکینہ کی جگہ نہ بشیر کے گھر میں ہے نہ اس کے دل میں۔ ساجدہ ہونک سی صورت کے ساتھ واپس بھاگی۔ منحوس سکینہ کی ہمدرد بن کر آئی تھی۔ اب جا کر بتائے گی ایک ایک بات، سب پتہ ہے جاسوسی کرنے آئی تھی۔ سریا نے زور سے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھائی اور مڑ کر اپنے گھر کو دیکھا۔ میرا گھر، وہ ہنسی۔ کاش رشیدہ آ کر دیکھتی سریا کتنے عیش میں رہ رہی ہے۔ دھان کی بیجائی شروع تھی۔ رشیدہ نے عدت ختم ہوتے ہی کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ اب اقصیٰ بھی اس کے ساتھ ہی آ جاتی۔ اکیلے گھر میں چھوڑتی بھی تو
کس کے آسرے پر؟ اقصیٰ نے اکتا کر اپنا تختہ ہوتی کمر کو سیدھا کیا۔ کچھ کھیتوں میں دھان کی نوخیز مکملی فصل سر اٹھا رہی تھی اور کچھ میں ابھی پنیری لگ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد عورتیں رکوع میں جھکی، ٹخنوں تک پانی میں ڈوبی پنیری کے ایک ایک تنکے کو صورت اور احتیاط سے بو رہی تھیں۔ انہی میں رشیدہ بھی تھی۔ اماں، میں تھک گئی ہوں۔ اقصیٰ نے ہاتھ میں پکڑی پنیری ماں کو تھما دی۔ اچھا تو جا، رشیدہ نے نرمی سے کہا۔ جانتی تھی اقصیٰ کو ایسے کاموں کی عادت نہیں ہے۔ اس کا اتنا ملوک کیوں بنا رہی ہے؟ کل کو اگلے گھر نہیں جانا؟ کسی عورت کو اقصیٰ کی نازک مزاجی ایک آنکھ نہ بھائی۔ رب وارث ہے، رشیدہ نے نرمی سے کہا۔ اقصیٰ نے کینہ توڑ نظروں سے اس عورت کو دیکھا۔ کھالے کے بہتے پانی میں ہاتھ منہ دھو کر شہتوت کے درخت تلے آ بیٹھی۔ پاس ہی پانی کا کٹورا اور سلور کی کلفی میں ان کی روٹی بندھی تھی۔ رشیدہ نے گرم گرم روٹی کے درمیان شکر ڈال دی تھی جو گرمائش سے پگھل کر روٹی کو نرم کر چکی تھی۔ اقصیٰ کو بھوک لگی تھی مگر وہ ماں کا انتظار کرنے لگی۔ رشیدہ ماسی، رشیدہ ماسی۔ اقصیٰ نے گردن گھما کر دیکھا۔ رسولہ کا لڑکا بلو تھا۔ مگر اماں کو کیوں آواز دے رہا ہے؟ کام کرتی عورتیں بھی متوجہ ہونے لگیں۔ گاؤں سے کھیتوں کی طرف آنے والے رستے میں وہ دھول اڑاتا جہاز کی طرح اڑتا آ رہا تھا۔ رشیدہ ماسی، رشیدہ ماسی کی آوازیں کھیتوں کے پانیوں پر ست رنگی گیند کی طرح ٹپے کھانے لگیں۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ادھر تمہارے گھر میں؟ اقصیٰ کے پاس رک کر دونوں گھٹنوں پر ہاتھ ٹکائے بلو نے اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کی تو جملہ ادھورا رہ گیا۔ اب یہ نہ کہہ دینا کہ آپا سریا واپس آ گئی ہیں، اقصیٰ نے بیزاری سے کہا۔ رشیدہ الٹے سیدھے پاؤں دھرتی ان تک پہنچی۔ رب خیر کرے بلو۔ خیر نہیں ہے ماسی، انہوں نے تمہارے گھر کا سارا سامان باہر نکال دیا ہے۔ اس نے جھکے جھکے رشیدہ کے پیروں میں بم پھوڑا۔ دونوں حواس بھاگتا ہو کر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگی۔ کنہوں نے؟ اقصیٰ نے بلو کا بازو جھنجھوڑا۔ پتہ نہیں۔ چل اقصیٰ، رشیدہ نے جلدی جلدی سامان سمیٹا۔ چپل پہننا بھی بھول گئی جو اقصیٰ نے ہاتھوں میں پکڑ لی۔ کھیت، باغ، مچھلی، تالاب، جانوروں کے باڑے اور گاؤں کی کچی پکی گلیاں ٹاپتے، خدشوں کو پالتے۔ جب وہ گھر کے سامنے پہنچی تو وہاں گھر نہیں تھا۔ اقصیٰ نے بچوں کی طرح دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مس لیں۔ آج صبح انہوں نے چولہے پر روٹی پکائی تھی اور اقصیٰ نے اپنے چھوٹے چھوٹے چوزوں کو دانہ ڈالا تھا اور انہیں ڈربے میں بند کر کے صحن میں جھاڑو دی تھی تو وہاں ان کا گھر تھا، اور اب وہاں گھر نہیں، جانوروں کا بارہ تھا۔ اب ان کا سامان باہر گلی میں پڑا تھا جس کے درمیان ننھے منھے چوزے چوں چوں کرتے پھر رہے تھے۔ اقصیٰ کو دیکھتے ہی بھاگ کر پیروں میں چلے آئے۔ اقصیٰ نے خوفزدہ ہو کر ماں کو دیکھا۔ پیلا پھٹک چہرہ۔ گاؤں والے تماشا دیکھنے کو کھڑے تھے۔ صرف تماش بین نہیں تھے، لوگوں کے چہرے پر ان کے لیے ہمدردی اور ترس بھی نمایاں تھا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ ان کے صحن میں بھینسیں بندھی تھیں۔ اس نے یہ گھر بیچ دیا ہے۔ رسولہ نے اپنی آنسو بھری آنکھیں دوپٹے سے صاف کیں۔ رفیق کے بھائی شفیق نے۔ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، بس انہوں نے آ کر قبضہ لے لیا۔ گاؤں والوں نے روکنے کی کوشش کی مگر اتنے بندے تھے، کسی نے کچھ سنا ہی نہیں۔ کہنے لگے پیسے دیے ہیں تو قبضہ بھی لیں گے۔ بے غیرت کو شرم نہ آئی؟ یہ بھی نہ سوچا کہ بھائی کی بیوہ ہے، جوان لڑکی کو لے کر کہاں جائے گی؟ جب بھائی نہیں رہا تو کہاں کا رشتہ؟ پھر اقصیٰ اس کی کیا لگتی تھی جو سوچتا؟ خدا خوفی ہی کر لیتا۔ اکیلے اکیلے کیسے بیچ لیا؟ اس میں سریا کا بھی حصہ تھا۔ بھانت بھانت کی آوازیں، نت نئے مشورے، کوئی اس کا حق یاد دلا رہا تھا، کوئی قانون سمجھا رہا تھا۔ رشیدہ نے سر اٹھا کر نیلی چھتری کو دیکھا۔ دور تک پھیلا آسمان اتنا لشکتا تھا کہ نگاہ سہار نہ سکی اور جھک گئی۔ چل سامان میرے گھر رکھ، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ رسولہ نے نیچے گرا بستر اٹھایا۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ کرے گا تو اوپر والا۔ رشیدہ نے چپکے سے اپنی FIR کٹوائی اور اقصیٰ کو دیکھا۔ اقصیٰ جھک کر اپنے چوزے اکٹھے کرنے لگی۔ جتنی عجلت میں سامان باہر پھینکا گیا تھا، گاؤں والوں نے اتنی ہی سرعت سے رسولہ کے گھر میں سامان ڈھیر کر دیا۔ پیٹیاں، ٹرنک سامنے گھر والوں نے رکھ لیں۔ دھیرے دھیرے لوگ چھٹنے لگے۔ روٹی سامنے والے گھر سے پک کر آ گئی۔ اماں، اب کیا کریں گے؟ اقصیٰ نے ماں سے پوچھا۔ گھر کے پیچھے کھیتوں کے ساتھ تھوڑی جگہ خالی تھی
جو کسی کی ملکیت نہ تھی۔ رفیق نے یہاں چھپر ڈال کر جانوروں کے باندھنے کو جگہ بنائی تھی۔ رشیدہ نے اس کی صفائی شروع کر دی تھی۔ اماں، یہاں کیسے رہیں گے؟ اقصیٰ کا دل دھاڑے مار مار کر رونے کو چاہا۔ مٹی گھول دے، لپائی کرنی ہے۔ مجھے نہیں کرنی لپائی اماں، یہ کوئی زندگی ہے؟ اقصیٰ چیخ اٹھی۔ بھوک، بے عزتی کا احساس، ہمارا گھر چھین لیا ہے، اس سے تو اچھا ہے کہ ہم مر جائیں۔ مر ہی جانا ہے، زندہ کس نے رہنا ہے؟ اماں تم بن جاؤ سائیں اللہ لوگ ہو کر لوگوں کو دعائیں دینا شروع کر دینا، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب، بس ہو گئی ہے، اللہ کرے سارے مر جائیں، جس نے ہمیں دکھ دیا ہے سارے مر جائیں، میرے چاچے، تائے، مامے، شفیق، سریا اور تیرا مراد علی بھی۔ پورے زور کا تھپڑ اقصیٰ کے گال پر پڑا۔ چیختی چلاتی اقصیٰ جا کر چھپڑ میں گری۔ رشیدہ کی بے بس آنکھوں میں قہر اترا۔ ایسی آگ لپکی کہ اقصیٰ کو لگا تنکوں کے چھپڑ میں آگ لگ جائے گی۔ وہ اوندھی گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زندگی کی گاڑی کو کسی نہ کسی طرح گھسیٹ ہی لیا ہے۔ میرے لیے زندگی خوش رنگ تتلی نہیں ہے، تپتی سڑک ہے جس پر مجھے ننگے پاؤں چلنا ہے، لیکن میں خوش ہوں۔ مجھے یہ مشقت پسند آ گئی ہے کیونکہ میرے گھر والے اب بھوکے نہیں سوتے۔ رکشے کا کرایہ بھی آ رہا ہے۔ میری کوشش تھی جمع کر لوں تمہارے لیے، لیکن نہیں کر پائی، خرچے بہت ہیں مراد، ہو سکا تو تمہارا قرض واپس کر دوں گی، نہ کر پائی تو معاف کر دینا۔ اس نے آگے ایک اسمائلی فیس بنایا۔ تم سے بات کرنے کو دل چاہ رہا تھا، تمہیں برا تو نہیں لگا؟ اگر برا لگا تو آئندہ نہیں لکھوں گی۔ امی ہر وقت تمہیں دعائیں دیتی ہیں اور میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں۔ اس نے ڈائری بند کی اور دراز کھول کر اس میں ڈال دی۔ صاف ستھرے کمرے پر نگاہ دہرائی۔ کل سے اس کے پرچے شروع ہو رہے تھے تو وقت نہ ملتا، اس لیے آج ساری صفائی کر دی تھی۔ کب آؤ گے مراد؟ کمرہ مراد کے بغیر کتنا ادھورا اور اداس لگ رہا تھا۔ نرمین نے باہر نکل کر لاک لگایا۔ دوسری طرف سے فاروق آ رہا تھا۔ اسے مراد کے گھر سے نکلتے دیکھ کر اس کی تیوری چڑھ گئی۔ فاروق؟ وہ نظر انداز کر کے گزر جانا چاہتا تھا، مگر نرمین نے بھی قسم کھا لی تھی، کالی بلی کی طرح اس کا رستہ ضرور کاٹے گی۔ اس طرح رستے میں آوازیں کیوں دیتی ہو؟ لوگ کیا سمجھیں گے؟ وہ خواہ مخواہ بگڑا۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں تو بچپن سے اسی طرح آوازیں دیتی ہوں۔ نرمین نے تعجب سے اسے دیکھا۔ بچپن چلا گیا ہے، وہ چبا چبا کر بولا۔ فاروق تمہیں کسی بات کا غصہ ہے کیا؟ کسی بات کا نہیں، ابھی کل کی بات ہے، اس کے دوستوں میں سے کسی نے اچانک پوچھا، وہ تمہاری رشتہ دار تھی نا نرمین، میں نے کل اسے پکوڑے بیچتے دیکھا، اس کے حالات اتنے خراب ہیں، تم لوگ مدد کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں۔ وہ کس قدر شرمندہ ہوا کہ وضاحت پر وضاحت دیتا گیا۔ محلے کے غریب لوگ ہیں، امی بہت مدد کرتی ہیں۔ پتہ نہیں دوستوں کو یقین آیا یا نہیں، مگر وہ شرمندہ ہو کر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ تمہیں میرا ریڑھی لے جانا اچھا نہیں لگا؟ مجھے کیا، تم جو مرضی کرتی رہو، میرے رشتہ دار لگتی ہو جو میں تمہیں روکوں گا؟ اتنا خراب لہجہ؟ نرمین ہکا بکا رہ گئی۔ آئندہ مجھے اس طرح راستے میں آواز نہ دینا، لوگ نہ جانے کیا سمجھیں گے۔ وہ بہت غصے سے لتاڑتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ نہ جانے کیوں نرمین کو اس کے لہجے سے حقارت کی بو آئی۔ وہ دل گرفتہ سی گھر آ گئی۔ بچے نل کھولے پانی پانی کھیل رہے تھے، سارا صحن پانی سے بھر گیا۔ دماغ ٹھیک ہے تم لوگوں کا؟ سارا پانی ضائع کر رہے ہو، پھر سے موٹر چلانی پڑے گی، بل کس نے دینا ہے؟ اس نے غصے سے ٹونٹی بند کی۔ نرمین آج کیا پکاؤں؟ سمینہ کچن سے نکلی۔ تھوڑے دن لگے تسلیم کرنے میں، مگر گھر میں آتا رزق کسے برا لگتا ہے؟ نرمین اب اس گھر کا کماؤ پوت تھی، اس سے پوچھنا تو بنتا تھا۔ کچھ بھی پکا لے امی، ہمارے پاس کون سی لمبی لسٹ ہے، دال بنا لیتی ہوں پتلی، صبح بھی کام آ جائے گی۔ نرمین افشاں دیوار پر چڑھ آئی۔ تمہاری تیاری کیسی ہے؟ اچھی ہے، کل ریاضی کا پرچہ تھا، دونوں کا سینٹر ایک ہی تھا، مگر افشاں کو اس کے بھائی نے چھوڑنا تھا۔ تم کیسے جاؤ گی؟ چلی جاؤں گی، کسی نہ کسی طرح تو جاؤں گی، وہ بیزاری سے کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ سارے سیاپے اس بیچاری کی جان کی کو ہی تو لگے ہیں، ریڑھی بھی لے جانی ہے، نمبرداروں کے گھر ٹیوشن بھی پڑھانی ہے، اوپر سے پرچے۔ سمینہ کا دل تعصب سے بھر گیا۔ کاش وہ نرمین کی کچھ مدد کر سکتی۔ اب سینٹر اتنا دور بنا ہے، پتہ نہیں کیسے جائے گی۔ افشاں شرمندگی سے دیوار سے نیچے اتر گئی۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ بھائی ان دونوں کو چھوڑ دے گا۔ جب سے نرمین نے ریڑھی نکالی تھی، وہ تو اس کا نام سننا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔
آوارہ پھرنے کا شوق ہوتا ہے ایسی لڑکیوں کو۔ اس کے لہجے میں بلا کی نفرت تھی۔ دو چار اور پیچھے لگا لائے گی۔ بھائی نرمین ایسی نہیں ہے، افشاں منمنائی۔ تمہاری زبان کاٹ دوں گا اگر اس کا نام لیا تو۔ افشاں نے دم ساتھ لیا، کرتی بھی تو کیا۔ نرمین نے ساری ضروری چیزیں پاؤچ میں رکھی۔ پرچے کی پریشانی کے علاوہ اکیلے سینٹر تک پہنچنے کی ٹینشن بھی سوار تھی۔ تبھی چائے کا پورا کپ بھی نہ پی سکی۔ بچے سمینہ کے گرد اسکول جانے کو تیار ناشتہ کر رہے تھے۔ سمینہ نے سختی سے تاکید کی تھی شور نہیں کرنا، ابا کو نہیں جگانا۔ پوری رات جاگنے کے بعد وہ صبح کے قریب ہی سویا تھا۔ نرمین نے جلدی جلدی چوٹی کو بل دینا شروع کر دیے۔ باہر رکشے کا مخصوص ہارن بجا۔ نرمین کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ہاتھ آخری بل پر ساکت ہو گئے۔ مراد بھیا آ گئے۔ بچوں نے بھی وہ مخصوص ہارن پہچان لیا تھا۔ پورا گھر دروازے کی طرف لپکا۔ عین دروازے کے سامنے مراد کا رکشہ کھڑا تھا۔ مراد، دل نے بے آواز پکارا۔ تبھی دروازے کی آڑ سے وہ سامنے آیا، انور حسین کی عمر کا چھوٹے قد والا شخص۔ مراد بھائی نے بھیجا ہے۔ مراد کہاں ہے؟ سوال سمینہ نے کیا، اور جواب سننے کے لیے نرمین آگے آ گئی۔ وہ تو نہیں آیا، اس نے کہا جب تک نرمین بی بی کے پرچے ہیں میں انہیں سینٹر چھوڑنے اور لینے جاؤں۔ اس کے نہ آنے کی مایوسی رگوں پے میں سرایت کر گئی۔ بچے بھی منہ لٹکا کر مڑ گئے۔ میں آتی ہوں۔ نرمین نے کمرے میں جا کر اپنا ضروری سامان اٹھایا۔ اسے میرے پل پل کی خبر رہتی ہے۔ رکشے میں بیٹھتے ہی نرمین کا دل سرشاری سے بھر گیا۔ کچھ لمحے پہلے کی ٹینشن، پریشانی سب اڑن چھو ہو گئی۔ وہ جیسے کسی کے حصار میں تھی، محفوظ اور مطمئن۔ پرچہ دے کر باہر نکلی تو افشاں بھاگ کر اس کے گلے آ لگی۔ پیپر کیسا ہوا ہے؟ بہت اچھا۔ اتنی تو میری تیاری بھی نہیں تھی۔ نرمین ہنسی، اطمینان بھری کھلکھلاتی ہنسی۔ افشاں چونکی۔ نرمین کے چہرے پر کھلتی خوشی محض پرچے کا اچھا ہونے کی تو نہیں تھی۔ کیا بات ہے؟ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نرمین نے کیاری سے پھول توڑا جہاں لکھا تھا پھول توڑنا منع ہے۔ مالی ان کی طرف بھاگا آیا۔ نرمین نے افشاں کا ہاتھ پکڑ کر دوڑ لگا دی۔ افشاں گیٹ کے اندر ہی رہ گئی۔ باہر اس کا بھائی گیٹ پر نظریں لگائے بیٹھا ہوگا۔ تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ مراد کے ساتھ۔ کل ہنسی میں بہتے جھرنے کی سی روانی تھی۔ وہ واپس آ گیا؟ افشاں اچھل پڑی۔ گیا ہی کب تھا؟ نرمین نے ہاتھ میں پکڑے پھول کو دیکھا۔ ٹھیک سے بتاؤ نا۔ وہ واپس نہیں آیا، مگر وہ ہر اس جگہ موجود ہے جہاں مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ نرم مدھر لہجہ۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تم مجھے بہت بدلی بدلی لگ رہی ہو نرمین۔ افشاں نے بے چین ہو کر نرمین کو دیکھا۔ میں اب بڑی ہو گئی ہوں افشاں، اور اب ہماری راہیں بھی الگ ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم میری وجہ سے ہر روز اپنے بھائی کی باتیں سنو۔ اس نے افشاں کا ہاتھ پکڑ کر پھول اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ تم دوستی ختم کر رہی ہو؟ لوگ آہستہ آہستہ مجھ سے رشتے ختم کر رہے ہیں۔ فاروق کی آنکھوں میں دکھائی دیتا غصہ اور لہجے میں چھلکتی ہوئی بیزاری نرمین کے دل میں انی کی طرح گڑ گئی تھی۔ اس لیے سوچا تمہیں خود ہی خدا حافظ کہہ دوں۔ جاؤ، تمہارا بھائی انتظار کر رہا ہے۔ میرا رستہ تم سے بالکل الگ ہے۔ نرمین نے آنکھوں میں در آئے آنسوؤں کو کمال ضبط سے پیچھے دھکیلا، مگر افشاں رو پڑی۔ نرمین نے اسے گلے سے لگا کر پیار کیا اور رخ پھیر لیا۔ افشاں اداسی سے اسے دیکھتی آنکھیں صاف کرتی گیٹ سے نکل گئی۔ میرا نام تمہارے لیے بے عزتی کا باعث بنے گا، اسی لیے خود کو تم سے الگ کر رہی ہوں۔ اس نے رک کر اتنا انتظار کیا کہ افشاں اپنے بھائی کے ساتھ چلی جائے، پھر جا کر رکشے میں بیٹھ گئی۔ چاچا، مجھے بتاؤ رکشہ کیسے چلاتے ہیں؟ چاچی نے حیران ہو کر نرمین کو دیکھا، مگر وہ سنجیدہ تھی۔ مٹی کی لپائی سے وہ چھپر گھر تو نہیں بنا تھا، بس سر چھپانے کا آسرا ہو گیا تھا۔ کچھ ضروری سامان رکھ کر باقی رشیدہ نے غریبوں میں بانٹ دیا تھا۔ اقصیٰ دل ہی دل میں ہنسی۔ گاؤں میں ان سے زیادہ بھی غریب ہیں؟ کچھ چیزیں رسولہ نے زبردستی رکھ لیں۔ پاگلے، لڑکی کا بیاہ کرے گی تو کام آئیں گی۔ میں کہاں رکھوں گی؟ رشیدہ نے گردن موڑ کر دیکھا۔ چھپر پر بستر کی چادر کا پردہ تھا۔ یہ پردہ ہماری عزت کو ڈھانپ لے گا۔ اس کے رگوں پے میں بے چینی در آئی۔ میں رکھ لوں گی، تیری امانت سمجھ کر۔ رشیدہ نے پیٹی بیچ دی تھی، اس کے بدلے ایک بکری لے لی تھی۔ اب بکری، رشیدہ اور اقصیٰ کو ایک ہی جگہ رہنا تھا، اور یہ بات اقصیٰ کو قبول نہیں تھی۔ وہ کب سے کھیتوں کے کنارے کھڑی بس آنسو ہی بہائی جا رہی تھی۔ چولہا لیپتی رشیدہ نے کئی بار اسے دیکھا۔
آواز بھی دی، مگر وہ رشیدہ سے ہی نہیں پوری دنیا سے ناراض، اپنی قسمت سے خفا وہاں کھڑی تھی۔ اقصیٰ میری دھی، رشیدہ بہتے کھالے میں ہاتھ دھو کر پاس آ کھڑی ہوئی۔ اقصیٰ کی نظروں کے سامنے کپاس کی فصل پک رہی تھی۔ سفید روئی کپاس کے ٹینڈوں سے جھانکنے لگی تھی۔ کب تک ناراض رہے گی؟ جب تک قسمت نہیں بدل جاتی۔ اس نے پاس سے گزرتے زہریلے کیڑے کو چپل سے مسل دیا۔ تو دعا بھی نہیں کرتی؟ رشیدہ نے نرمی سے احساس دلایا۔ اقصیٰ پلٹی اور پھٹ پڑی۔ اماں، ہم یہاں کیسے رہیں گے؟ جانوروں کے ساتھ، مچھروں اور سانپوں کے ساتھ۔ بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، غسل خانہ نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، جانور نہیں۔ تو کیا کروں؟ تیرے پاس کوئی حل ہے؟ رشیدہ نے ہتھیار ڈال کر اختیار اسے دے دیا۔ ماموں کے گھر چلیں۔ اقصیٰ نے آس کے ساتھ ماں کو دیکھا۔ تیرے ماموں کو کیا خبر نہیں ملی ہوگی؟ نہیں آیا نا؟ تو کوئی اور رشتہ دار، کوئی تو ہوگا جو ترس کھا کر رکھ لے گا ہمیں۔ رشیدہ مزمحل سے مسکرائی۔ تجھ سے پکا وعدہ ہے، کوئی آ گیا ترس کھا کر ہمیں لینے تو چلی جاؤں گی، اس تھاں پر نہیں رکوں گی۔ وہ بات کہاں کرتی تھی، وہ تو بس بات ختم کرتی تھی جیسے کہ ابھی کر دی۔ اقصیٰ بھی جانتی تھی انہیں لینے کسی نے نہیں آنا تھا، اسے یہیں رہنا ہے، مچھروں، جانوروں اور سانپوں کے ساتھ۔ کاش وہ بھی سریا کے ساتھ بھاگ جاتی۔ اس انہونے سے خیال نے اسے ششدر کر دیا تھا۔ رشیدہ نے جا کر چولہے میں آگ جلا دی۔ وہ چولہا سوکھنے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، اسے روٹی پکا کر کام پر جانا تھا۔ اقصیٰ کا غصہ بے بسی کی چادر اوڑھ کر سویا۔ اس نے خاموشی سے چھوٹی سی پرات اٹھائی اور 2 پیڑوں کا آٹا گوندنے لگی۔ دور تک پھیلے کھیتوں پر شاہ کھاور کوہر برسا رہا تھا۔ 54 آم کا بھرا شوپر اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر جب خدیجہ خالہ آئیں تو نرمین اپنی ریڑھی لے کر نکل رہی تھی۔ خدیجہ خالہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نرمین نے مسکرا کر سلام کیا تو وہ جواب دینا ہی بھول گئیں۔ تم نے یہ کب شروع کیا؟ بہت دن ہو گئے، نرمین مسکرائی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا ہیلے سے وسیلہ ہے، بس آپ کی بات گرہ سے باندھ لی۔ اب ہم گھر والے بھوکے نہیں سوتے۔ ہاں مگر خدیجہ خالہ کی سمجھ میں نہ آیا، اب کہیں تو کیا کہیں۔ خالہ، چھٹی کا ٹائم ہونے والا ہے، مجھے اسکول پہنچنا ہے۔ نرمین معذرت کرتی چلی گئی۔ اس کا رستہ بہت سیدھا تھا اور پکے گاہک، منٹوں میں سب بک جاتا۔ ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا تھا۔ وہ پرچہ دے کر آتی تو سمینہ ریڈی تیار رکھتی تھی۔ خدیجہ حیران سی گھر کے اندر چلی گئی۔ وہاں کا منظر اس سے زیادہ حیران کن تھا۔ انور حسین زمین پر اکروں بیٹھا تھا، چاروں بچے اس کے گرد دائرہ باندھے کوکھلا چھپاکی کھیل رہے تھے۔ خدیجہ کا سر چکرا گیا۔ تبھی کمرے سے سمینہ نکلی، انہیں دیکھ کر خوش ہو گئی۔ خدیجہ آپا، آپ نے تو اتنے دن لگا دیے، آئیں اندر بیٹھیں۔ پرانی مگر صاف ستھری چادریں پلنگ پر بچھی تھیں، وہ سامان رکھ کر بیٹھ گئیں۔ نرمین ابھی ابھی گئی ہے، ورنہ آپ سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ سمینہ جلدی سے سکنجی بنا لائی۔ میں نے دیکھا تھا اسے۔ خدیجہ نے ذرا سا توقف کیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں۔ سمینہ، تم خود کہیں کام کر لیتی، اس طرح جوان جہان لڑکی سڑکوں پر کیا کرتے؟ سمینہ نے سر جھکا لیا۔ بھوک سے زیادہ ظالم کوئی چیز نہیں۔ نرمین اٹھ کر کھڑی نہ ہوتی تو شاید ہم سارے خودکشی کر لیتے۔ زندہ رہنا آسان نہیں آپا، بہت ہمت چاہیے، اور یہ ہمت صرف نرمین میں تھی۔ میرے قدم تو دروازے سے نکلتے ہی کانپنے لگتے تھے۔ یہ پتہ نہیں کس پر گئی ہے۔ سمینہ کے لہجے میں نرمین کے لیے فخر ہی فخر تھا۔ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ پہلے ہی اتنا کچھ ہو گیا ہے۔ نرمین کہتی ہے اتنا کچھ ہو گیا کہ دل سے ڈر ہی نکل گیا ہے۔ چلو، اللہ تم لوگوں کے حالات بدلے۔ انور حسین کو کسی ڈاکٹر کو دکھایا؟ خدیجہ نے بات بدل دی۔ تھوڑا کھلے ذہن کی تھیں تو روایتی اعتراض لپیٹ کر رکھ دیے۔ اعتراض تو تب کروں جب اس پورے گھر کا خرچہ اٹھانے کے قابل ہوں، بچوں کو تعلیم دلا سکوں، ان کے سارے مسائل حل کر سکوں۔ جب نہیں کر سکتی تو ان کی ہمت کیوں توڑ دوں؟ نیا زمانہ ہے، وقت بھی بدل گیا ہے۔ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں تو مارنے دو، کیا پتہ راستہ مل ہی جائے، منزل پر پہنچ ہی جائیں۔ انہوں نے خود کو اپنی روایتی سوچ کو بہلا لیا تھا۔ سرکاری ہسپتال لے کر گئے تھے، ڈاکٹر نے دوائیاں بھی دی ہیں، مگر کہتا ہے
کسی بڑے شہر کے اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ نرمین کہتی ہے کچھ پیسے جمع کر کے، سمینہ بتا رہی تھی۔ اس کا ہر جملہ نرمین کہتی ہے سے شروع ہو کر اس پر ہی ختم ہو جاتا تھا۔ مراد کا کیا بنا؟ اللہ نے چاہا تو وہ بھی جلد واپس آئے گا۔ منشی دوبارہ تو نہیں آیا؟ نہیں، اس لانتی نے دوبارہ شکل نہیں دکھائی، سمینہ نے نفرت سے کہا۔ مگر اس لانتی کو نرمین کی شکل نظر آ گئی تھی۔ وہیں جہاں سفید چادر اوڑھے وہ عورت بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی، منشی کی گاڑی نے کالے بلے کی طرح نرمین کی ریڑھی کو کراس کیا، پھر گاڑی بیک کر کے لایا۔ نرمین نے بدک کر دیکھا تو وہ کھل کر ہنسا، خبیث، مذاق اڑاتی ہنسی۔ یہ ہے تمہاری اوقات؟ نرمین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ سڑک سنسان تھی اور سفید چادر والی عورت کسی موٹر سائیکل والے سے بات کر رہی تھی۔ اس وقت اے سی والے کمرے میں مہارانی بن کر بیٹھی ہوتی، نوکرانیاں آگے پیچھے کام کر رہی ہوتی، پر نہیں، عزت ہر کسی کو راس نہیں آتی اور بندہ اپنی اوقات سے باہر نہیں سوچتا۔ منشی کے لہجے میں بلا کی اکڑ، نفرت اور غیر محسوس سی بے بسی تھی۔ دل تو چاہتا تھا کہ کھینچ کر گاڑی میں ڈالے اور لے جائے، اور اگر وہ ایسا کر لے، ایک شیطانی سا خیال منشی کی روح کو جکڑ لیتا، شیطان جو فرنٹ سیٹ پر ہمیشہ انسان کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ تفتیش یک طرفہ تھی، منشی تو پیش ہی نہ ہوا تو چند پیشیوں کے بعد پرچہ خارج کر دیا گیا۔ ڈی پی او دفتر سے باہر نکل کر مراد نے ایک گہری سانس لی اور آنکھیں کھولیں۔ بہت مصروف سڑک تھی، مگر سر پر کھلا آسمان ساون کے بادلوں سے ڈھکا تھا۔ مراد کا بس چلتا تو اڑ کر چیچا وطنی پہنچ جاتا، عین نرمین کے گھر کے سامنے، اور رکشے کا ہارن سن کر وہ بے تابانہ بھاگتی ہوئی آ کر دروازہ کھولتی۔ مگر اسے چیچا وطنی کے لیے وین پکڑنی تھی، تبھی وہ لوگوں سے بے نیاز بآواز بلند گنگناتا پیدل ہی وین سٹینڈ کی طرف چل دیا۔ گھر سے نکلتے ہی، کچھ دور چلتے ہی، رستے میں ہے اس کا گھر۔ خوشی اور آزادی کے احساس سے سرشار اس کے قدم اڑتے جا رہے تھے۔ گھر آتے ہی آپ نرمین کے گھر چلی گئیں۔ نہ گھر کا کوئی خیال ہے، نہ بیٹے کا۔ فاروق کو نہ جانے کس بات کا غصہ تھا۔ ماں تو صبح سے آ کر بیٹھی ہے، تمہیں ہی جھانکنے کی فرصت نہ تھی۔ خدیجہ بہت فرصت سے اپنے لیے چائے کا کپ لے کر بیٹھی تھی۔ پتہ چل گیا نرمین نے کیا کام شروع کیا ہے؟ وہ جل بلا کر بولا۔ ہاں بیچاری لڑکی، انور حسین تو پورا پاگل ہو گیا ہے۔ خدیجہ کے لہجے میں اب بھی ان کے لیے ہمدردی تھی۔ تو ہمیں کیا؟ ہمارے کون سے رشتہ دار ہیں؟ خدیجہ نے بہت حیرت اور غور سے بیٹے کو دیکھا۔ آسمانی شلوار قمیص میں ملبوس، ماتھے پر تیوری چڑھائے، عین سامنے بیٹھا دروازے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ تم تو رشتہ دار ہی بنانا چاہتے تھے۔ میری کم عقلی تھی۔ اب عقل کیسے آ گئی؟ سارا معاملہ خدیجہ کی عقل سے بالا تر تھا۔ بس آ گئی، آپ بھی زیادہ میل جول نہ رکھیں، لوگ انہیں ہمارے رشتہ دار سمجھ کر مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک پل میں خدیجہ کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ محبت، اوقات اور دنیاوی حیثیت کے پلڑے میں تل گئی تھی۔ ان کا بیٹا محبت کی جادو نگری سے نکل کر دنیا داری کے تقاضے نبھانے لگا تھا۔ چلو ٹھیک ہو گیا، اب تم بھی اپنی پڑھائی پر توجہ دو، امتحان ہونے والے ہیں۔ انہوں نے رسانیت سے بات سمیٹ دی۔ دل میں یک گونا اطمینان اترا۔ رشتہ داری اپنے جیسے خاندان میں ٹھیک لگتی ہے، انہیں اس بات پر کامل یقین تھا۔ گھنی کالی رات کے مہیب سائے آسمان کو ہولناک دکھا رہے تھے۔ ہوا کپاس کے کھیتوں میں دم سادے تھی۔ گرمی، حبس اور مچھروں کی بہتات جنہوں نے ہاتھ پیروں میں آگ لگا دی تھی۔ سانس سینوں میں گھٹ رہی تھی۔ جھینگروں کا شور، مینڈک کے ٹررانے کی آوازیں، کہیں کہیں کوئی گیدڑ بھی اونچی آواز نکالتا تو وہ کانپ جاتی۔ یہ کھیتوں کے کنارے ساون کی رات تھی، انتہائی ہولناک اور ڈراؤنی، گرم اور حبس زدہ۔ آسمان پر جمع ہوتے سیاہ بادل کسی عفریت کا روپ ڈھال گئے تھے۔ اس نے آسمان کی یہ شکل پہلے بھی دیکھی تھی، مگر اس میں خوف کا عنصر اتنا نہیں تھا۔ وہ گھر کی چار دیواری میں قید آسمان تھا۔ برستا تو وہ کمروں میں جا کر پناہ لے سکتی تھی، اور اگر اب برسا تو؟ اقصیٰ نے گردن گھما کر ماں کو دیکھا۔ وہ چت لیٹی مگر سو نہیں رہی تھی۔ کھلے آسمان تلے جوان بیٹی کو لے کر رشیدہ سو بھی کیسے سکتی تھی؟ اماں، بارش تو نہیں ہوگی؟ جواب ماں نے نہیں، بادلوں نے دیا تھا۔
اتنی زور سے گرجے کہ وہ دہل کر اٹھ بیٹھی۔ دور کھیتوں کے کنارے جھکے آسمان پر بجلی کڑکی اور چمکی۔ اماں! رشیدہ بیٹھ گئی۔ بجلی دوبارہ لشکی۔ اقصیٰ کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ گڈی بکری کھول۔ رشیدہ نے تیزی سے اٹھ کر چارپائی اٹھائی۔ اقصیٰ بکری کی طرف بھاگی مگر پانیوں سے لدے ہواؤں پر سوار بادلوں نے انہیں محفوظ مقام تک پہنچنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ پل میں جل تھل ہو گیا۔ تینوں چھپڑ تلے آ گئے۔ رشیدہ نے بکری کی رسی چارپائی کے پائے سے باندھی اور اقصیٰ کو بازوؤں میں بھر لیا۔ وہ مسلسل استغفار کی تسبیح کر رہی تھیں۔ ہواؤں کی شوریدہ سری بھرنے لگی تو بادلوں کی گرج میں قدرت کا قہر بھی شامل ہو گیا۔ وہ ساون کی بارش نہیں، طوفان تھا۔ طوفان جو اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے، لوگوں کے گھروں کی چھتیں بھی۔ انہوں نے اپنے سر کنڈوں کے چھپڑ کو اڑتے دیکھا۔ اقصیٰ کی چیخ نکل گئی۔ بکری بلبلانے لگی اور رشیدہ ننگے سر ننگے آسمان کے نیچے حیرت کدہ بن گئی کہ آخر اس سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا کہ رب اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز۔